تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر پکارا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 پہلے کا دور یہ تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل یعنی آج کے یہودیوں نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شرط رکھی کہ جب تک تابوت سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، آخر تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، جو پوری زندگی حضرت آدم کے پاس رہا، پھر بطور وراثت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا، پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد بنی اسرائیل تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور یہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بطور وراثت پہنچا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے والے ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا تھا۔ من و سلوہ کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ من و سلوہ کی تاریخ یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا تھا جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترا۔ یہ تابوت دراصل بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا باعث تھا۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے بہت اہم تھا۔ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا میں گرنے لگے اور ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کرنے لگے، اور اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے والی قوم پر یعنی قوم عمالقہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ عذاب یہ نازل کیا کہ یہ قوم بیماری میں مبتلا ہو گئی اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے، لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہوا ہے، کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہوا۔ لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو فوراً تلاش کرنے کے لیے بیل گاڑی میں ڈالا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا
اور شرط کے مطابق تابوت سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت فلسطینیوں کا دشمن سپہ سالار جالوت اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا گیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعہ دی اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی۔ آپ نے یروشلم کی بنیاد رکھی، وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اس بنا پر اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے، معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنتیں عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی تھی اور نہ کبھی مل سکی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ سے دعا کی تھی۔ دوستوں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا، یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا گیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کے اندر تھا ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ پورش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ اس بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دینے لگے۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 423 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل سلیمانی کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اسی عرصے میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو بھی حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچ سکا یہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ مگر دوستو، آخر یہ تابوت سکینہ یا صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں میں دعوے پیش کیے جاتے ہیں اور آج تک تابوت سکینہ کا مکمل طور پر پتہ نہیں چل سکا۔